فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مائک میرے خیال سے اوپر زیادہ کر دیا گیا ہے، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ جو بیان کر رہا ہوں میں سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، ایسا لگ رہا ہے کہ مائک شاید اوپر زیادہ ہو گیا ہے، نیچے بھی کم سے کم ایک مائک دینا چاہیے۔ جو باہر راستے والے چلنے وہ لوگ کہاں سنتے ہیں، اصل سننے والے تو وہ ہیں جو محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ خیر، ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ جس تقریب سعید میں حاضر آئے ہیں، یہ ہمارے جناب اسرائیل چچا انہوں نے اپنے پوتے کے عقیقے کے سلسلے میں منعقد کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن عقیقے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ عقیقہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے اور سنت مستحبہ ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ سنت پر عمل کی جائے تو ثواب ہے، اور اگر نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جو اپنے بچوں کا عقیقہ نہ کرے تو فرمایا گیا، بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اپنے ماں باپ کی شفاعت کے لیے روک دیتا ہے، مگر یہ چیز بھی اس وقت ہے جب کہ ماں باپ عقیقہ کرنے کے لائق ہوں، یعنی مال و متاع ہے، کوئی عذر شرعی بھی کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ عقیقہ نہیں کر رہا ہے تو یہ وعید ان ماں باپ کے حوالے سے ہے۔ یوں تو عقیقہ کرنا سنت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 7 دن کے بعد 7 دن میں کر لے، 7 دن کے بعد کر لے۔ اگر نہ کر پایا تو زندگی میں کبھی بھی اگر وہ اپنے بچے کا عقیقہ کر دے تو سنت ادا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اسی عقیقے کی سنت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات سماعت کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری زندگی کا سارا معاملہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق و موافق ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جب سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق زندگی گزرے گی تو اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آج کی اس محفل میں 2 باتیں میں چاہتا ہوں کہ دل جمعی کے ساتھ آپ سنیں۔ ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر، ٹھیک ہے نا؟ صبر کہتے ہیں کسی نعمت کے ملنے کے بعد اگر وہ نعمت چھن جائے، زائل ہو جائے، وہ نعمت ہم سے دور چلی جائے تو اس نعمت
کے چلے جانے پر بندہ جب اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اسے صبر کہتے ہیں، اور کسی نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت کے ملنے پر بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے شکر۔ ٹھیک ہے، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ یوں تو بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا فرمائی، اتنی نعمتیں بندے کے اندر ہیں کہ اگر بندہ ان نعمتوں کا جو اس کے پارٹس آف باڈی ہیں، جو اس کے جسم کا حصہ ہے، جو عضو ہیں، اگر انہی نعمتوں کو بندہ گننا چاہے تو بندہ گن نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، برق، ثمر، شجر، حجر، تمام چیزیں، حشرات الارض، آپ زمین کے اندر دیکھ لیں، زمین کے اوپر دیکھ لیں، پانی کے اندر دیکھ لیں، پانی کے اوپر دیکھ لیں، آسمان میں دیکھ لیں، اس خلا میں دیکھ لیں، اتنی چیزیں ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ احاطے میں نہیں لا سکتے، شمار میں، کاؤنٹنگ میں نہیں لا سکتے، ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے حوالے سے جو ہے کسی بھی آپ کیلکولیٹر کو لے کے بیٹھ جائیں، کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو سارے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے، مگر اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے کہ بندہ گنتے گنتے تھک جائے، سارے کیلکولیٹر پھٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، مگر بندہ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اب تمام نعمتوں کے حوالے سے میں اگزامپل تو نہیں دے سکتا، تمام نعمتوں کے حوالے سے بیان تو نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ایک دو چیز، یہ چیزیں، یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کے شکر میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو تو میں نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں گا۔ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا، نعمت سے نوازا، اب بندہ اگر اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمت کے ملنے میں تم نے شکریہ ادا کیا تو اے میرے بندے سن، تیرے شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے میں تیری نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں گا۔ یوں تو بہت ساری نعمتیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دو چار باتیں، آپ ہمارے پارٹس آف باڈی کو لے لیں، ہمارے جسم کے اعضاء کو لے لیں، ہمارے سر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے ہم اور آپ مغز کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں نا، دماغ۔ آپ جانتے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہے، مگر فرمایا گیا کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان ہو کر بھی انسان نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ چھوٹی سی چیز نہ ہو، دماغ نہ ہو تو انسان نہیں کہتے ہم اپنی زبان میں، آدمی کے پاس دماغ نہیں، انسان ہے کہ نہیں ہے؟ انسان ہے یا جانور ہے؟ کیوں؟ اس کے پاس دماغ نہیں ہے کہ بات کیسی کرنی چاہیے۔ تو اگر دماغ ہے تو انسان ہے، اور دماغ نہیں ہے تو انسان ہو کر بھی وہ انسان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں چھوٹی سی چیز ہے دماغ، اس کا کام کیا ہے؟ پورے جسم کا، باڈی کا یہ سردار ہے۔ ہاں، پوری باڈی کا کیا ہے؟ یہ سردار ہے۔ دماغ جب سوچتا ہے، دل تصور کرتا ہے، تب ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، پاؤں حرکت میں آتے ہیں، جسم کا ہر پارٹس، ہر حصہ، ہر عضو اگر چلتا ہے تو دماغ کے کہنے پر چلتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ آدمی ہاتھ کو آگے بڑھایا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، دماغ نے کہا نہیں، یہ گرم چیز ہے، یہ ننگی تار ہے، اسے چھوؤ گے تو جل جاؤ گے، اسے چھوؤ گے تو کرنٹ کی وجہ سے مر جاؤ گے۔ ابھی ہاتھ آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، دماغ نے کہا نہیں، ہاتھ فوراً آدمی کھینچ لیتا ہے۔ ہاتھ کے اندر
اتنے کم عرصے میں، اتنے کم وقت میں، اتنے کم سمے میں، کم ٹائم میں اگر ہاتھ پیچھے ہو رہا ہے، کس کے بنا پر؟ دماغ میں بات آتی ہے کہ نہ یہ چیز خراب ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس میں کرنٹ ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، اس سے بچنا ہے۔ جیسے دماغ نے سوچا، ہاتھ حرکت میں آیا اور فوراً ہاتھ پیچھے کو کھنچ جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ آپ پاؤں بڑھاتے ہیں، دماغ کہتا نہیں پاؤں کو پیچھے کر لیا جائے، فوراً آپ پاؤں کو پیچھے کر لیتے ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عارف حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ بولوں؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ مجھے پہلے ہی کہا گیا کہ مفتی صاحب آ جائیں گے تو آپ جلدی سے جو ہے بیٹھ جائیے گا۔ ایسے بھی گرمی کا موسم ہے، بھوک لگی ہوئی سب کو، سب جو ہے چاہیں گے کہ فوراً کام مکمل ہو تو کھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو دو چار باتیں آپ سماعت کر لیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دماغ ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، ایک چھوٹی سی چیز، مگر اس کا پاور یہ کہ اس کی وجہ سے سارے اعضاء حرکت میں آتے ہیں، اس کی وجہ سے سارے پارٹس حرکت میں آتے ہیں۔ اب یہ دماغ دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے جو ہمارے سر کے اندر ہے، مگر یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کو پاگل قرار دیا جاتا ہے۔ انسان کئی مہینے، کئی سال تک جا کر کے پاگل خانے بند رہتا ہے، اس ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم تمام کو اس چیز سے نوازا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس چیز کے بغیر انسان ادھورا ہے، پاگل ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا کی ہے تو آپ کا اور ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں مبتلا ہو جائیں۔ آنکھیں ہیں ہماری، دو آنکھیں ہیں ہماری۔ آپ ان سے پوچھیں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اگر ان سے کوئی کہے کہ بھائی ہم نے تاج محل کو دیکھا، تاج محل میں یہ خوبصورتی ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ تمام باتیں ہیں، وہ انسان سوچے گا کاش میرے پاس آنکھیں ہوتی تو میں بھی تاج محل دیکھتا، میرے پاس آنکھیں ہوتی تو میں بھی فلاں جگہ جاتا، میرے پاس آنکھیں ہوتی تو میں بھی یہ چیزیں دیکھتا۔ تو آنکھ جس کے پاس نہ ہو ان سے پوچھے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، اس سے پوچھے کہ آنکھوں کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو آنکھ سے نوازا ہے، آنکھیں دی ہے، کان دیے، زبان دیے، دماغ دیا، تمام تر چیزیں دی، اور تمام تر چیزیں دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف اتنا ہی کہتا ہے، اے میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ان نعمتوں کے ملنے کے بعد تم میرا شکریہ ادا کرو تو میں نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ اس محفل میں آئے ہیں، عقیقہ کی محفل میں آئے ہیں، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی غرض و غایت سے یہ محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ تو ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی غرض و غایت سے جس محفل کا انعقاد ہوا ہے اس میں آئے ہیں۔ آپ یہاں سے جب جائیں تو دل میں یہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم جائیں گے یہاں سے ہر ایک سنتوں پر، چاہے جائے کہ ہر ایک سنت عمل تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کریں گے جو بھی سنتیں ہمارے سامنے ہوں ہم ان سنتوں پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے منکر کے،
سب جنت میں جائیں گے سوائے منکر کے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے جنہیں منکر کہا گیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری سنتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری سنتوں سے انحراف کرے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ سنتوں پر عمل کریں، ہم اور آپ سنتوں پر عمل کریں۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ ہم جب فرائض ہی سے کوسوں دور ہیں، فرائض و واجبات سے ہم کوسوں دور ہیں، تو سنتوں پر ہمارا عمل کیسے ہو پائے گا، ہے نا؟ تو سب سے پہلے فرائض جو ہیں ان کو ادا کیا جائے، جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے سنتوں کے مطابق تمام کام کیا جائے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ کے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ لہذا ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے اسرائیل چچا نے اپنے پوتے کے عقیقے کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پوتے کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے اور علم دین سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اب آئیے ہمارے اور آپ کے چہیتے خطیب با کمال حضرت علامہ و مولانا مفتی عارف حسین صاحب قبلہ، میں ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کے قلب و اذہان کو